آج سے ہزاروں سال پہلے ایک انسان تھا جس نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے لاکھوں انسانوں کو غلام بنایا، اس نے بے گناہ بچوں کو قتل کرایا، اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ کو للکارا۔ اور پھر ایک رات آئی جب وہ اپنے پورے لشکر سمیت ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ پانی نے اسے نگل لیا، لیکن اللہ نے اس کی لاش کو آج تک محفوظ رکھا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ جو اللہ سے ٹکراتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ مصر دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک، یہ وہ سرزمین ہے جہاں دریائے نیل بہتا تھا، جہاں اہرام بنائے گئے، جہاں فرعونہ کی حکومت صدیوں تک قائم رہی۔ لیکن اسی سرزمین پر ایک ایسا دور آیا جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ قرآن کریم نے سورہ القصص میں فرعون کے بارے میں فرمایا، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی اور اس نے اہل زمین کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ سورہ القصص 4۔ یہ فرعون کون تھا، اس نے کیا کیا اور اللہ نے اسے کیسے تباہ کیا؟ آج ہم یہی داستان سنائیں گے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد صدیوں سے مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں ذلیل کیا جاتا تھا، انہیں احرام اور محلات بنانے پر مجبور کیا جاتا تھا، ان کے نومولود بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ فرعون کے درباریوں نے اسے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا، اور اسی خوف میں فرعون نے ہزاروں معصوم بچوں کا خون بہایا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ جس بچے سے فرعون ڈرتا تھا وہ اللہ کے حکم سے فرعون کے اپنے گھر میں پلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا میں بہا دیا اللہ کے حکم پر، اور اللہ نے وہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ قرآن کریم سورہ طہ میں فرماتا ہے، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے۔ سورہ طہ 29۔ اللہ نے دشمن کے گھر میں اپنے نبی کو پالا، یہ اللہ کی قدرت ہے جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں۔ برسوں بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھے، اللہ نے انہیں وادی طوی میں پکارا، انہیں نبوت دی گئی، انہیں عصا اور یدی بیضا کا معجزہ دیا گیا، اور پھر اللہ نے حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ۔ سورہ طہ میں اللہ نے فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ سورہ طہ 43 سے 44۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے معجزے دکھائے، لیکن فرعون نے کیا کیا؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا، اس نے ملک بھر کے جادوگروں کو بلایا، اس نے کہا میں اس چیلنج کو کچل دوں گا۔ میدان سج گیا، جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور وہ سانپ بن گئیں، لوگ ڈر گئے، ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور اس نے سب کچھ نگل لیا۔ وہ جادوگر جو فرعون کے سب سے بڑے ہتھیار تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے رب موسیٰ اور ہارون پر۔ سورہ شعراء 48 سے فرعون کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اس نے جادوگروں کو دھمکی دی، اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں توڑ دوں گا۔ لیکن ایمان والوں کے قدم نہ ڈگمگائے۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر یہ کے بعد دیگرے عذاب نازل کیے، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، خون۔ ہر بار فرعون گھٹنے ٹیکتا، معافی مانگتا، اور جب عذاب ہٹتا تو پھر سرکش ہو جاتا۔ قرآن کریم سورہ الاعراف میں فرماتا ہے، جب بھی ان پر عذاب آتا وہ کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کروایا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب ہم عذاب ہٹا دیتے وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے۔ سورہ الاعراف 134 to 135۔ یہ فرعون کی فطرت تھی، مصیبت میں جھکنا، آسانی میں بھول جانا۔ آخرکار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کر نکلو۔ فرعون کو خبر ملی، اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، اس نے اپنا پورا لشکر تیار کیا، لاکھوں سپاہی گھوڑوں پر، رتھوں پر، بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے نکلے۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے، آگے پانی، پیچھے فرعون کا لشکر۔ لوگ گھبرا گئے، انہوں نے کہا ہم پکڑے جائیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔
सूरज शारा बास्ट। अल्लाह का हुक्म आया, आसा मारो समंदर पर, और समंदर फट गया। 12 रास्ते खुल गए, दीवारें पानी की खड़ी हो गईं। बनी इसराइल चलने लगे। फरौन ने देखा और उसका घमंड उसे अंदर खींच ले गया। वो लश्कर समेत समंदर में उतर गया। जब बनी इसराइल दूसरी तरफ पहुँचे, पानी वापस आ गया और फरौन अपने पूरे लश्कर समेत गरक हो गया। ओजोली, पानी का बंद होना, लहरों का उठना। सुनाटा डूबते वक्त फरौन ने कहा, मैं ईमान लाता हूँ उस पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, क्या अब ईमान लाता है जबकि पहले नाफरमानी करता रहा और फसादियों में से था। सूरह यूनुस 91। मरते वक्त का ईमान कबूल नहीं होता। अल्लाह ने फरौन की लाश को महफूज रखा। आज भी काहिरा के अजायब घर में उसकी मुम्मी मौजूद है। अल्लाह ने सूरह यूनुस में फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तो अपने बाद आने वालों के लिए निशानी बने। सूरह यूनुस 92। ये अल्लाह का वादा था और ये पूरा हुआ। आज हम क्या सीखते हैं? फरौन के पास सब कुछ था, सल्तनत, लश्कर, दौलत, ताकत, लेकिन जब अल्लाह का फैसला आता है, कोई ताकत, कोई लश्कर, कोई सरहद उसे नहीं रोक सकती। गरूर और तकबर, यही फरौन की असल तबाही थी। आज भी दुनिया में फरौन मौजूद हैं, वो जो कमजोरों पर जुल्म करते हैं, जो समझते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अल्लाह की संत नहीं बदलती। सही बुखारी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जालिम को मोहलत देता है लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। सही बुखारी 4686। फरौन की कहानी खत्म नहीं हुई। ये हर उस शख्स के लिए आईना है जो अल्लाह को भूल जाता है। ऐ अल्लाह, हमें फरौन जैसे गरूर से बचा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा यकीन आता फरमा। आमीन।